اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان خالد ارمانی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اہم ترین ویلاگ کے حوالے سے۔ آج کا میرا ویلاگ حلقہ N54 PP12 PP13 کی پولنگ نتائج اور بالخصوص فارم 45 46 اور 47 کے نتائج کے اعلانات۔ فارم 45 46 47 کیا ہے ناظرین، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ فارم 45 46 47 یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، اور تمام RRO ریٹرننگ آفیسر جن کو کہا جاتا ہے، وہ پولنگ کے بعد جس وقت ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ اپنے نتائج کا اعلان کرتے ہیں ان فارم کے ذریعے، جن کو بولتے ہیں دوسرے زبان میں فارم 45 فارم 46 اور فارم 47۔ ابھی اس سے آگے چلیں گے۔ سابقہ وفاقی وزیر جناب حاجی غلام سرور خان صاحب نے جس بہادری، جرأت، بندہ پیشانی اور اخلاقاً اپنی شکست کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی مینڈیٹ کے ذریعے کامیاب ہونے والے تمام امیدواروں کو، والے ان کا تعلق PTI سے ہے یا کسی بھی جماعت سے ہے، دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کی۔ میں سمجھتا ہوں بحیثیت صحافی یہ سرور خان صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح حلقہ N54 کے آزاد امیدوار بیرسٹر عقیل صاحب، جو اپنی واضح شکست کو، جن کو عوامی مینڈیٹ نے مسترد کیا، وہ اپنی شکست کو قبول کرتے اور سرور خان کی طرح پریس کانفرنس کرتے اور یہی بول دے کہ میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ عوام نے مجھے مسترد کیا۔ لیکن یہ بحیثیت ایک مسلمان یہ کردار، یہ عمل ظاہر کرنے کی بجائے اپنی کامیابی کا ایک طرف ڈھونگ رچایا، آتش بازی کی اور جشن منایا۔ بحیثیت مسلمان جشن منانے کی بجائے اگر آپ اپنی شکست کو تسلیم کرتے تو آپ کے دونوں جہان سدھر جاتے۔ یہاں بھی آپ کی کامیابی ہوتی، وہاں بھی آپ کی کامیابی ہوتی۔ اگر ہم بات کریں N54 کی، N54 کی، تو 8 فروری کے نتائج کے مطابق فارم 45 فارم 46 فارم 47 کے نتائج کے مطابق N54 PTI کی امیدوار جو سابقہ صوبائی وزیر ملک تیمور مسعود صاحبہ کی والدہ محترمہ تھیں، عذرا مسعود، جنہوں نے فارم 45 46 47 کے مطابق تقریباً 61,04,092 ووٹ حاصل کیے اور بیرسٹر عقیل سے 50,000 کی واضح لیڈ حاصل کی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں فارم 47 46 اور 45 کی رات 12 بجے کے نتائج کی، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جس کے اعلانات کیے گئے اس کے مطابق PTI کی عذرا مسعود واضح اکثریت سے جیت چکی تھی۔ لیکن دوسرے دن 9 فروری کو بروز جمعے کی نماز کے بعد اچانک بیرسٹر عقیل صاحب کی کامیابی کا پروانہ آ گیا۔ کہاں سے آیا سب جانتے ہیں، کہاں سے آیا سب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں بات کروں حلقہ PP13 کی، تو PTI کے نوجوان سیاستدان جن کا نام سعد علی خان ہے، جو زندگی میں پہلی بار MPA کا الیکشن لڑ رہے تھے، عوام کے بھاری مینڈیٹ سے، عوام کی اکثریت سے، عوام کے ووٹ کی طاقت سے، ان کی پرچیوں سے ان کو کامیاب قرار دیا گیا۔ کامیاب، جبکہ ان کے مقابلے میں تھے PMLN کے محسن ایوب صاحب۔ 8 تاریخ کو سعد علی خان PTI کے امیدوار کامیاب، لیکن دوسرے دن
بیرسٹر عقیل کی کامیابی کے پروانے کی طرح یہ دونوں امیدوار پی ٹی آئی کے حضرت مسعود بھی اور سعد علی خان کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، اور بیرسٹر عقیل اور محسن ایوب کی کامیابی کے پروانے جاری ہوئے۔ کس نے جاری کیے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اگر میں بات کروں ایک بار پھر فارم 47، 46 اور 45 کی، تو 8 فروری کے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق حلقہ 54 سے بھاری اکثریت سے عوام کے مینڈیٹ سے حضرت مسعود، محترمہ حضرت مسعود صاحبہ کامیاب ہوئی تھی، اور اسی طرح پی ٹی آئی پی پی 13 کے امیدوار جناب سعد علی خان صاحب کامیاب ہوئے تھے، لیکن ان کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کرنے کے بعد بیرسٹر عقیل اور محسن ایوب کی کامیابی کا پروانہ آ گیا۔ ابھی میں آتا ہوں ناظرین، اپنے سننے والوں کی خدمت میں اصل مدعا پیش کرتا ہوں۔ در حقیقت ہوا کیا ہے؟ سمجھداروں نے کیا کیا ہے؟ وقت سے پہلے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، فارم 45، فارم 46 اور فارم 47، وقت سے پہلے ہمارے ذرائع کے مطابق سادہ فارموں پہ ذمہ داروں کے انگوٹھے اور دستخط کروا لیے گئے۔ سادہ فارموں پر دستخط انگوٹھے حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کیا گیا، فلاں کامیاب فلاں ناکام۔ یہ ہے اصل کہانی، یہ ہے اصل کہانی۔ اور بحیثیت صافی میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہار جیت مقدر کا کھیل ہے، کہتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں وہ طفل کے آگے رہے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ غلام سرور خان نے جس خندہ پیشانی، بہادری اور جرأت کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کیا اور کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد دی، اگر اسی طرح بیرسٹر عقیل، اگر میں بات کروں زمینی حقائق کی، تو بیٹا آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آپ اپنی شکست کو قبول کرتے، اگر آپ قبول کرتے تو آپ عوامی لیڈر بن جاتے، ہیرو بن جاتے۔ اس جان میں بھی آپ کی کامیابی تھی، اس جان میں بھی آپ کی کامیابی تھی، لیکن آپ نے وقتی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے اپنی آخرت بھی خراب کی اور اپنی دنیاوی زندگی۔ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج کے میلاد کے بعد ناظرین، میرا ایک اور اہم ترین میلاد کچھ ہی دیر تک آنے والا ہے، اس کو ضرور دیکھنا اور ضرور سننا اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرنا۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔